علی کو علی المرتضی شیر خدا بنانے والے رب، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں مالک، میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کی، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت۔ اللہ جوانوں، میں نے ایک جملہ کہا تھا، صرف یہ کائنات نہیں، صرف یہ جہان نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے مرکز کا نام مصطفیٰ ہے۔ کیا ایک یہودی تھا، وہ جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا۔ زمیندار یہودی تھا، کافی زیادہ اس کی زمین تھی، مربعوں کی تعداد میں اس کی زمین تھی۔ وہ بڑا ہی پریشان تھا، قبلہ جہاں بھی کنواں کھدواتا ہے پانی کڑوا نکلتا ہے، جہاں بھی کنواں کھدواتا ہے پانی کڑوا نکلتا ہے۔ ایک دن یہ اپنے دوست کے پاس گیا، کہا یار میں کافی پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کڑوا نکلتا ہے۔ اس دوست نے کہا بھائی در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سنا ہے مدینے میں محمد نام کا ایک شخص آیا ہے، یہاں سے دعا نکلتی بعد میں ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے، وہ جو کہتا ہے بس وہی ہو جاتا ہے، کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو نے پانی میٹھا کروانا ہے نا تو پھر چلا جا محمد کریم کی چوکھٹ۔ ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں، یہ یہودی صبح سویرے اٹھا، سیدھا مدینے والی سائڈ پہ گیا۔ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے کریم آقا کے پاس جا رہے ہیں۔ میرے کریم نبی کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی تھا نا، اسے بولنے کی تمیز نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں نے سنا ہے تو مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ تو جو کہتا ہے بس وہی ہو جاتا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے جب تو دعا کہتا ہے یہاں سے دعا نکلتی بعد میں قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کڑوا نکلتا ہے، میں زمیندار ہوں، میری کافی زیادہ زمین ہے، مسئلہ یہ کافی عرصے سے آ رہا ہے، میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کڑوا نکلتا ہے، کنواں کھدواتے کھدواتے مٹی پٹواتے پٹواتے جناب تھک گیا۔ اگر آپ میرے کنویں کا پانی میٹھا کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آؤ چلتے ہیں اس کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں حد ہو گئی، حد ہو گئی، کرم کی انتہا ہو گئی، کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے، کلمہ پڑھا کر جنت بھی اسی کو دیں۔ میرے کریم آقا ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ وہ یہودی جا رہا ہے۔ میرے کریم نبی جب اس کنویں کے پاس پہنچے تو جاتے ہی میرے کریم نبی نے کیا کیا؟ اپنا تھوک مبارک اس کنویں کے اندر پھینک۔ جاتے ہوئے میرے کریم نبی اپنا تھوک مبارک کنویں کے اندر ڈال کر فرمایا یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے۔ اس یہودی نے کہا یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ اگر تھوک سے ہی کنواں میٹھا ہونا تھا تو یہ تو میں بھی تھوک ڈال سکتا ہے، اگر لعاب سے ہی کنواں میٹھا ہونا تھا پانی میٹھا ہو جاتا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا۔ انسانوں جیسا انسان ہے، وہ یہودی تھا نا، وہ وزن نہیں کر پاتا تھا۔ کہا انسانوں جیسا تو انسان ہے، بندوں جیسا بندہ ہے، جس طرح میں ہوں اسی طرح کا تو ہے، اگر تھوک پھینکنے سے کنواں میٹھا ہو جاتا یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او نادان، تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر۔ کہا نہیں جی نہیں، مجھے اعتماد نہیں ہو رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، پہلے مجھے ذرا چیک کرنے دو۔ اس یہودی نے قبلہ یہ عرب شریف کے جو کنویں ہوتے ہیں نا، تالاب کی مانند بہت ہی بڑے وسیع ہوتے، اس یہودی نے کنویں کے اندر ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی میٹھا تھا، دوسری کونے پر گیا، دوسرے کونے پر گیا، اپنا ڈول ڈالا، پانی نکالا، اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا۔ تب جب تیسرے کونے پر گئے
میرے نبی نے فرمایا او میاں تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، تیرا پانی میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے۔ کہا نہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے۔ قبلہ چوتھے کونے پر گیا، ڈول لٹکایا، پانی پیا، پانی میٹھا تھا۔ تک کر میرے کریم نبی کو دیکھ کر میرے کریم نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا بتا دے کہ تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا؟ آگے جو میرے کریم نبی کا جو جملہ ہے نا، جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے آگے نا، ایک بار دل کے کانوں سے سنے جان میں جان آ جائے گی۔ جب یہودی نے کہا نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا بتا دے، ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا ہے؟ اثر یہاں تک کیسے آ گیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا او یہودی تو ابھی محمد کی طاقتوں سے واقف نہیں ہو، اور تو ابھی محمد کی طاقتوں سے واقف نہیں ہوا۔ اے کائنات کے نبی نے تیرے کنویں کے اندر اپنے تھوک پھینک کر صرف تیرا پانی ہی نہیں مدینے کی مٹی بدل کر رکھا۔ اللہ، صرف تیرا پانی ہی نہیں بدل، مدینے کی مٹی بدل کر رکھا۔ قدموں پہ گرا، گر کر کہنے لگا اے میرے کریم رب، جس محمد کے لعاب تہن کے صدقے تو نے میرا کنواں میٹھا کیا، اب اسی کے قدموں کی خاک کے صدقے میرا دل بھی میٹھا کر۔ کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا، کہا کہ حقیقت چہرے دی جائیں زیارت، او جگدہ حسن و جمال بھول گئے، پڑھ کے شانہ تمام مرسل اپنے رتبے کمال بھول گئے، اسیر زلفیں دا جو تھی آہے گھر منجندہ خیال بھول گئے، منگے جنہامی نبی دے ترتوں او جگ تو کرن سوال بھول گئے، پہلے دور چھن لوگ آدھے خدا دکھاؤ پیچھے منے سو نٹھا ہے، جائمی نبی دا چہرہ اور رب نو ویکھن دگال بھول۔ تو جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ میلے ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے موقع ملے نہ ملے۔ مجھے کسی نے کہا شادی باقی والا خطاب کرنا نہ کرنا، وہ والا جو واقعہ ہے نا وہ ضرور سنا کے جانا، جب سنتے ہیں مزہ آ جاتا ہے، ایک نیا سبق ملتا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، اللہ والا تھا جی، اس نے اپنے کندھے پہ ایسے چادر رکھی ہوئی تھی، ایسے چادر رکھی ہوئی تھی، تو کہیں جا رہا تھا، آگے چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرح بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا، فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا۔ چور چادر لے کر اس طرح بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا، فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ قبلہ نکی محفل نے دیکھا، پوچھا بابیا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے، اور چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس فقیر اللہ والے نے کہا بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی، تو جب یہ قبر میں آئے گا نا میں اس سے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں۔ اب مار لو ایک دوسروں کا ہاتھ، ہاں ایک دوسرے کو تکلیفیں دے لو، سب کچھ کر لو، ڈنڈیاں بھی مار لو، سونے کو چاندی، چاندی کو سونا بنا کر بیچ لو، آسن قبران تے لکسن والدہ سننا ہے کوئی، آسن قبران تے لکسن، چلو یہ یاد رکھئے خبران لکسن۔ آخری بات واز ختم جی میں انشاءاللہ قصہ مختصر، اے نوجوان جوانوں، ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، ایک مشن بنا لو، وہ یہ ہے کہ بس اٹھو تو نبی نبی کرتے ہو، قصہ مختصر ہے، بیٹھو تو نبی نبی کرتے ہو، چلو تو نبی نبی کرتے ہو، پھرو تو نبی نبی کرتے ہو، مسجد میں آؤ تو نبی نبی کرتے ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہو، اے ساری زندگی
کرنے میں گزار دو، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے اس وقت بھی نبی نبی کے ترانے تمہاری زبان پہ جاری ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب تم قبر میں جاؤ تو تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیات۔ ایک پیاری سی حدیث، میٹھی سی حدیث جوانوں کو امانت دے کے جا رہا ہوں۔ جوانوں کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جائے۔ او نا اللہ کے تم بھی حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو جوانوں۔ معلوم نہیں پھر یہ میلے، پھر یہ اکٹھ، پھر یہ موقع ملے نہ ملے۔ وہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناست نکھریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی درد مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک میری حاضری قبول فرما۔ میرے بھائی نقیب محفل نے بندہ نا چیز کو بلایا، بھائی پرویز صاحب نے مجھے بلایا، میرا آنا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا، وانی آنے محفل کا یہ خوبصورت محفل کا انتظام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمایا اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ احباب وقار آپ دوست تشریف رکھیں۔